بھائی کیا دلوں پر بھی آیا لگایا جا سکتا ہے؟ پڑوس میں رہنے والی 38 سالہ تنہا آنٹی نے جب شرما کر مجھ سے یہ عجیب اور ہولناک سوال پوچھا تو میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا۔ ایک ایسی عورت جو انتہائی پردے دار، خوش اخلاق اور اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، آخر اس کی زندگی میں ایسی کون سی خاموش، تنہا اور تڑپ چھپی تھی کہ اس نے اپنی بند اور جام زندگی کو دوبارہ چلانے کے لیے ایک غیر مرد کا سہارا مانگ لیا۔ ایک ایسا خاموش معاہدہ جو بغیر کسی لفظ اور بغیر کسی رشتے کے دو تنہا دلوں کے درمیان طے پا گیا۔ لیکن کیا جسم کے اس لمس اور تہائی کے اس کھیل نے ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا؟ آخر اس کہانی کا انجام کیا ہوا؟ جاننے کے لیے اس سچی، پراسرار اور دل کو چھو لینے والی کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے فلیٹ کے برابر والے فلیٹ میں ایک آنٹی رہتی تھی جن کی عمر تقریباً 38 سال تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ ان کے 2 بچے تھے جو اپنے نانا نانی کے پاس رہتے تھے، جبکہ وہ آنٹی اپنی زندگی اکیلے ہی گزار رہی تھی۔ وہ بہت پردے دار، خوش مزاج اور اپنی ہی دنیا میں مگن رہنے والی خاتون تھی۔ میں ایک سرکاری ملازم تھا۔ میری بیوی کچھ سال پہلے مجھ سے طلاق لے چکی تھی اور بچے اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ میری زندگی بھی شدید تنہائی میں گزر رہی تھی۔ آنٹی کا انداز، چال ڈھال اور بات کرنے کا سلیقہ میرے دل کو چھو جاتا تھا۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی اور نگاہوں میں ایک تھکی ہوئی چمک چھپی ہوئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ہماری سلام دعا بڑھنے لگی۔ وہ اکثر اپنے فلیٹ کے باہر جھاڑو لگا رہی ہوتی تو مجھے دیکھ کر سلام کرتی۔ میں جواب دے کر مسکرا دیتا۔ ایک دن وہ میرے دروازے پر آئی۔ ان کے ہاتھ میں تیل کی ایک بوتل تھی۔ کہنے لگی، بھائی سوری، ایک کام تھا۔ میری وہ پرانی سلائی مشین ہے نا، اس کی سوئی جام ہو گئی ہے۔ آپ پلیز مجھے اس کا آئل چینج کر دیں۔ میں ایک لمحے کے لیے حیران ہوا۔ آنٹی کی آواز میں تھوڑی شرمندگی تھی، مگر اس کے پیچھے ایک معصوم اعتماد بھی تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آئل چینج کروانا ہے؟ آنٹی کہنے لگی، جی، تیل ڈالنے والا کام۔ مطلب میری مشین جام ہو چکی ہے اور میں کوشش کر رہی تھی مگر میرے ہاتھوں سے کچھ نہیں ہو رہا۔ میں نے چابی اٹھائی اور ان کے پیچھے ان کے فلیٹ میں چلا آیا۔ اندر ایک بہت پیاری مہک تھی۔ کمرہ بہت صاف ستھرا تھا اور ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ آنٹی مشین لا کر ایک چادر پر رکھ چکی تھی۔ میں بیٹھ گیا، ہاتھ میں کپڑا لیا اور دھیرے دھیرے صفائی شروع کی۔ میں نے کہا، یہ مشین تو بہت پرانی ہے۔ آنٹی کہنے لگی، ہاں، یہ مجھے شادی کے وقت ملی تھی، لیکن اب تو جیسے ہر چیز کی روانی ختم ہو چکی ہے۔ میں نے ایک نظر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ یہ بات کہنے کے بعد فوراً کچن میں چلی گئی اور کہنے لگی، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، آپ میری مشین کا آئل چینج کر لیں۔ جب وہ واپس آئی تو میں نے صفائی مکمل کر لی تھی اور تیل لگا کر مشین کو بالکل رواں کر دیا تھا۔ میں نے کہا، اب چلا کر دیکھیں۔ وہ میری بات سن کر مسکرا پڑی۔ تھوڑا سا جھک کر مشین کی سوئی کو ہاتھ لگایا۔ مشین روانی سے چلنے لگی۔ کہنے لگی، واہ بھائی، آپ نے تو جیسے جادو کر دیا۔ میں نے کہا، آنٹی، یہ صرف آئل چینج تھا، اصل بات روانی کی ہوتی ہے۔ جب وقت پر چکنائی مل جائے تو ہر چیز دوبارہ چل پڑتی ہے۔ آنٹی نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، جیسے وہ میری بات کا گہرا مطلب سمجھ گئی ہوں، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ ان کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں کئی راز دفن تھے۔ اسی شام کے بعد ہماری بات چیت میں ایک نرم روانی آ گئی۔ اب وہ کبھی کبھی دوپہر کے وقت مجھے چائے پر بلا لیتی۔ میں بھی بغیر کسی جھجک کے وہاں چلا جاتا۔ ایک دن آنٹی کہنے لگی، بھائی آج میری طبیعت کچھ بوجھل ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے کندھے پر تھوڑا سا تیل لگا دیں، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ جم گیا ہو۔ میں آنٹی کی بات سن کر حیران ہوا، لیکن میں نے کہا، جی میں لگا دیتا ہوں۔ آنٹی کے لہجے میں کوئی شرارت نہیں تھی، بس وہی پرانی آنٹی تھی، اپنی دنیا میں مگن، مگر اندر سے شدید تنہا۔ میں نے تیل ہاتھ میں اٹھا لیا۔ آنٹی صوفے پر لیٹ چکی تھی، ان کے دوپٹے کا کنارہ کندھے سے سرک رہا تھا۔ میں نے انگلیوں میں تھوڑا سا تیل لے کر ان کے کندھے پر نرمی سے ملنا شروع کر دیا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی اور اس خاموشی میں صرف ان کی گہری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ آنٹی کہنے لگی، بھائی کبھی کبھی لگتا ہے جیسے زندگی صرف آئل چینج مانگتی ہے اور سب کچھ پھر سے چلنے لگتا ہے۔ میں نے ان کی بات میں چھپی ہوئی تھکن، تنہائی اور خواہش کو شدت سے محسوس کیا۔ وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے میرے دل پر نقش ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد آنٹی کی نگاہیں بدل چکی تھیں۔ وہ وہی آنٹی تھی، سلیقے والی، دھیمی بات کرنے والی،
मगर अब उनकी नज़रें मुझ पर ठहर जाती थीं और कभी कभी झुककर कुछ छुपा भी लेती थीं, जैसे अंदर की कोई रोशनी छलकने से रोक रही हो। एक दोपहर मैं दफ्तर से जल्दी वापस आया। गली में दाखिल होते ही दरवाजे पर आंटी खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। कहने लगी, भाई माफ़ कीजिएगा, मेरा रूम कूलर अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है, शायद उसका भी ऑयल चेंज करना पड़ेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, आप तो अब हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर डाल रही हैं। आंटी कहने लगी, आपके कंधे बहुत भरोसे वाले हैं। ये जुमला सीधा मेरे दिल पर उतरा था। वो शर्माकर वापस मुड़ी और अंदर चली गई। रूम कूलर कमरे के कोने में रखा था। काफ़ी पुराना था और वाकई बहुत शोर कर रहा था। मैं इसे ठीक करने लगा। आंटी किचन में चाय बनाने चली गई। बर्तनों की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी और कूलर के शोर में भी एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मैंने ध्यान से कूलर की सफाई की और नई चिकनाई लगाना शुरू कर दी। इतने में आंटी मेरे पास आई। उनके हाथ में चाय की ट्रे थी। कहने लगी, कितना वक्त लगेगा? मैंने कहा, बस थोड़ा सा वक्त और लगेगा, जब तक अच्छी तरह तेल लग नहीं जाता ये शोर बंद नहीं होगा। मेरी बात सुनकर आंटी कहने लगी, क्या दिलों पर भी ऑयल लगाया जा सकता है? मैंने हैरान होकर इन्हें देखा तो वो मुस्कुरा रही थी, मगर ये मुस्कुराहट किसी मजाक की नहीं बल्कि एक अधूरे सवाल की थी। मैंने कहा, दिल पर सिर्फ वही तेल लगता है जो नीयत से निकले और जो बगैर छुए वहाँ तक पहुँच जाए। कमरे में खामोशी छा गई। कूलर बंद हुआ और पंखा रवानी से चलने लगा। मैंने कहा, अब ये शोर नहीं करेगा। आंटी कहने लगी, काश इंसान भी इतने ही आसान होते। खैर, हम दोनों ने चाय पीना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता मौसम गर्म हो रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। शाम का रंग गहरा हो रहा था। आंटी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है, शायद जिस्म में नमी की कमी हो चुकी है। अगर आपके पास वक्त हो तो आज ज़रा मेरे पाँव पर तेल मल दें। ये जुमला अगर कोई और कहता तो शायद बुरा लगता, मगर वो इस कदर नरमी और सादगी से कह रही थी कि इसमें कोई शरारत नहीं थी। बस एक औरत की तन्हाई झांक रही थी जो अपने जिस्म की बेरौनकी को किसी के लम्स से जगाना चाहती थी, वो भी बगैर किसी लफ्जी तजावुज़ के। मैंने सर हिला दिया। वो सोफे पर बैठ चुकी थी। दुपट्टा अभी मुकम्मल अंदाज में था। इन्होंने पाँव आगे किए। मैंने हल्के हाथों से तेल उंगलियों पर लगाया और उनके तलवों पर नरमी से मलना शुरू कर दिया। उनकी सांसों की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कहने लगी, आपके हाथों में बड़ा सुकून है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा जिस्म दोबारा जिंदा हो रहा हो। आंटी की बात सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ मालिश करता रहा। आंटी फिर कहने लगी, कभी कभी लगता है कि तेल सिर्फ मशीनों के लिए नहीं होता, जिस्म भी चीख चीख कर कहता है कि अब कुछ रवानी चाहिए। मैंने सर उठाया। उनकी आंखों में नमी थी, मगर ये आंसू नहीं थे, ये किसी दबे हुए जज्बे की गवाही थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, रवानी मिल जाए तो जिंदगी का पंखा भी बगैर शोर के चलता है। एक लम्हे को हम दोनों खामोश हो गए, मगर इस खामोशी में एक खामोश मायदा तय पा चुका था, बगैर जुबान के, बगैर किसी वादे के। मैं मामूल के मुताबिक अपने रोज़मर्रा के काम करता रहा, मगर हर रात जब फ्लैट की खामोश दीवारें मेरे गिद्ध स्टा बनने लगती, तब आंटी के वो लम्हात याद आने लगते। एक शाम दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो आंटी हाथ में कुछ कपड़े लिए खड़ी थी। कहने लगी, भाई आपको तकलीफ़ होगी, मगर मेरी वॉशिंग मशीन बंद हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी मोटर जाम हो गई है, पर मुझे लगता है कि बस थोड़ा सा साथ चाहिए। मैं मुस्कुरा पड़ा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये औरत हर बार मुझे ही क्यों याद करती है, मगर शायद वो जानती थी कि मैं चीज़ें ठीक करने का फ़न जानता हूँ, चाहे वो मशीन हो या किसी का दिल। उनके कमरे में दाखिल होते ही खामोशी मज़ीद गहरी होने लगी। मैंने मशीन का ढक्कन खोला। वाकई उसका पाइप पुराना हो चुका था। हाथ गीले करने के लिए मैं वॉशिंग बेसिन पर गया। आंटी पास ही खड़ी थी। उनके बाल खुले हुए थे और एक तेज़ खुशबू उनके वजूद से आ रही थी। कहने लगी, भाई अगर हाथ गीले हो ही चुके हैं तो एक छोटा सा काम और कर दें। मेरे कंधे में आज फिर वही खिंचाव है। मैंने पलटकर देखा। उनकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, ना कोई सवाल था, सिर्फ इत्मीनान, सिर्फ तलब और एक बेआवाज़ इल्तिजा थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस 1-2 मिनट रुक जाएं। मैंने हल्का सा तेल हाथ पर लगाया और नरमी से उनके कंधे पर मलना शुरू कर दिया।
ان کی سانسیں آہستہ آہستہ گہری ہونے لگیں۔ کہنے لگی بھائی کیا آپ کو لگتا ہے لمس صرف جسم کو نہیں دل کو بھی نرم کرتا ہے؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، صرف اپنے ہاتھ کا دباؤ تھوڑا اور نرم کر دیا۔ آنٹی پھر بولی پتہ ہے میرے شوہر جب زندہ تھے تو اتنی نرمی کبھی نہیں ملی۔ شاید زندگی میں ہر رشتہ شور کرتا ہے مگر کچھ لمحات صرف چپ میں مکمل ہوتے ہیں۔ وہ بہت آہستہ بول رہی تھی اور ان کے الفاظ میرے اندر اتر رہے تھے۔ میں نے ان کی گردن پر ہلکی سی انگلیاں پھیری تو ان کا وجود ایک پل کے لیے لرز اٹھا۔ آنٹی کہنے لگی کبھی کبھی لگتا ہے جیسے آپ صرف آئل نہیں میری ادھوری سانسیں بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں جھک کر مشین بند کرنے لگا۔ میرے دل کی رفتار بہت تیز تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے مگر ظاہری طور پر میں مکمل قابو میں تھا۔ میں نے کہا مشین اب چلنے لگی ہے، میں نے ہر جوڑ پر تیل لگا دیا ہے۔ آنٹی کہنے لگی اور میرے جوڑ؟ یہ سوال جیسے ہوا میں ملکہ رہ گیا۔ میں اس کا جواب دیے بغیر اٹھا اور آہستہ سے کہا جو باتیں زبان پر آ جائے وہ اکثر ٹوٹ جاتی ہیں۔ بہتر ہے کہ کچھ لمس، کچھ چپ اور کچھ راز بس سنبھال کر رکھ لیے جائیں۔ آنٹی میری بات سن کر خاموش رہیں۔ وہ صرف مسکراتی رہی اور یہ مسکراہٹ کسی شکریہ کی نہیں تھی بلکہ ایک نئی کہانی کی پہلی قسط تھی۔ وہ رات شاید عام راتوں جیسی ہی تھی مگر موسم نے جیسے کوئی فیصلہ کر لیا تھا۔ باہر آسمان پر کالے بادل تھے، بجلی چمک رہی تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی بے چینی کا احساس تھا۔ اچانک دروازے پر پھر دستک ہوئی، وہی نرمی، وہی وقت اور وہی چہرہ۔ آنٹی سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک کپڑا تھا جو بارش میں بھیگ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی بھائی گھر کی صفائی کرتے وقت میرا ہاتھ پھسل گیا، میری کونی میں سخت درد ہو رہا ہے اور شاید ایک بار پھر وہی ضرورت ہے۔ میں خاموشی سے پیچھے ہٹا تو وہ میرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ آج وہ معمول سے تھوڑی مختلف لگ رہی تھی۔ کپڑے ہلکے تھے مگر وہ مکمل حجاب میں تھی۔ میں نے میز سے تیل کی بوتل اٹھائی اور اسے کھولا۔ کمرے میں تیز مہک پھیل گئی اور جیسے ہی پہلا لمس ان کی کہنی پر گیا وہ ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کوئی ہمیں چھوئے نہیں، صرف محسوس کرے بغیر کسی نیت کے، بس ضرورت کے تحت۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ لمس اب صرف ضرورت نہیں رہا، یہ ایک رابطہ بن چکا تھا، ایک خاموش معاہدہ۔ ان کے کندھے پر جب میں نے ہاتھ رکھا تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ان کی سانسوں میں اب وہی روانی تھی جو شاید برسوں کے بعد لوٹی تھی۔ آنٹی کہنے لگی بھائی کیا آپ کو کبھی لگا کہ کچھ رشتے آئل چین جیسے ہوتے ہیں؟ نہ نکاح کی ضرورت نہ وعدے کی، بس وقت پر تھوڑی گرمی، تھوڑا لمس اور چیزیں پھر سے چلنے لگتی ہیں۔ میرے ہاتھ ان کی پشت کی جانب جانے لگے۔ وہ تھوڑا سا جھک چکی تھی جیسے خود کو مکمل طور پر میرے حوالے کر دیا ہو۔ خاموشی سے اور مکمل بھروسے کے ساتھ کہنے لگی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، آپ کا ہر لمس میرے اندر کچھ کھول دیتا ہے، جیسے برسوں کا زنگ صاف ہو رہا ہو۔ میں نے ان کی کمر کے نچلے حصے پر تیل لگایا۔ مکمل خاموشی میں وہ دھیمے سے بولی کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے میں دوبارہ جینے لگی ہوں۔ اس لمحے ہم دونوں کے درمیان الفاظ ختم ہو چکے تھے، صرف سانسیں تھیں، لمس تھا اور وہ راز تھے جو زبان سے کبھی باہر نہیں نکلنے والے تھے۔ دوستو، انسان کی زندگی میں بعض اوقات تنہائی اور جذبات ایسے موڑ لے لیتے ہیں جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف خاموشی بولتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سنسنی خیز اور جذباتی کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔